بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 5 رکنی لارجر بینچ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو کیس کی سماعت کر رہا ہے، جس میں الیکشن کے التوا کے حوالے سے ذکر ہے، اس کی آج بھی بھرپور سماعت ہوئی۔ اور آج کی جو سماعت تھی، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ریمارکس دیے ہیں، وہ پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے کسی بجلی سے کم نہیں ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ لیکن آج نئے اٹارنی جنرل عثمان عوان صاحب کی طرف سے جو استدعا کی گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے، وہ رد کر دی گئی۔ انہوں نے بیک وقت 3 درخواستیں عدالت سے کی تھی جو رد کر دی گئی۔ پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی جو درخواستیں سپریم کورٹ میں آئی ہیں وہ قابل سماعت نہیں ہیں، لہٰذا ان کو رد کر دیا جائے۔ اس بات پہ عدالت نے ان کا موقف تسلیم نہیں کیا اور ان کی یہ درخواست جو ہے مسترد کر دی گئی۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر ایک اور نقطہ جو ہے وہ اٹھایا کہ جناب والا 1 مارچ کے فیصلے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 2 ججوں کا جو اختلافی نوٹ آیا ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے جو 1 مارچ کو آیا۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم یہاں کسی فیصلے کی تشریح کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ ہم یہ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کا شیڈول تبدیل کر سکتا ہے یا نہیں، اس کا یہ اختیار تھا یا نہیں۔ اور ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے جسٹس جمال مندوخیل نے بھی اٹارنی جنرل کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کا ہے، سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے کہ وہ فیصلہ کتنے ججوں کا تھا۔ آج ہم یہاں یہ دیکھنے بیٹھے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آیا الیکشن کو ملتوی کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل کی طرف سے ایک اور درخواست بھی کی گئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ فل کورٹ جو ہے اس معاملے کے لیے تشکیل دیا جائے۔ اس پہ عدالت خاموش رہی، نہ انہوں نے ہاں میں جواب دیا اور نہ میں جواب دیا۔ البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم نے فی الحال یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار کتنا تھا۔ لیکن ناظرین، اسی حوالے سے جو سماعت آگے بڑھی تو بڑے زبردست ریمارکس جو ہیں وہ جسٹس منیب اختر صاحب کی طرف سے آئے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن کو یہ یقین تھا کہ الیکشن نہیں کروائے جا سکتے تو ان کو یہ معاملہ عدالت میں لے کے جانا چاہیے تھا۔ لیکن جو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، اس سے تو ایسا لگتا ہے تو پھر 8 اکتوبر کو کہاں سے فنڈز آ جائیں گے؟ تو اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان میں الیکشن پھر کبھی ہوں گے ہی نہیں۔ اور ناظرین، اسی پر جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بھی ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اپنی اپنی ترجیحات کی بات ہے۔ ایک طرف تو حکومت نے لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے ہیں، لیکن دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کروانے کے لیے ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اس سے ملتے جلتے ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کروانا اور آئین پہ عمل درآمد کرنا سب کی ذمہ داری ہے، تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے سے تمام آئینی اور قانونی ادارے جتنے بھی ہیں وہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ سیاسی جماعتیں اس بات کو محسوس کریں کہ ملک میں آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ملک میں معاشی بحران جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ یہ درخواستیں جو ہیں آپ کی طرف سے آئی ہیں، لہٰذا ملک میں انتشار کی فضا کو ختم کرنے کے لیے آپ کی جماعت کو ہی پہلے قدم بھی اٹھانا ہوگا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کو یہ معاملہ صدر کے ساتھ بھی ڈسکس کرنا چاہیے تھا، چونکہ پہلے صدر نے تاریخ دی تھی اور پھر معاملہ عدالت میں آیا تھا اور پھر عدالت کے ذریعے اس معاملے کو آگے بڑھایا گیا تھا۔ لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو از خود فیصلہ کرنے کی بجائے صدر سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ اور جسٹس منیب اختر صاحب نے ایک اور بڑا اہم سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سیکورٹی کے ادارے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیکورٹی فراہم نہیں کریں گے؟ وہ سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے پابند ہیں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے عدالت سے کہا کہ وہ مردم شماری اور الیکشن کے لیے اخراجات سے متعلق جو دیگر تفصیلات ہیں وہ کل عدالت میں پیش کریں گے۔ اس کیس کی سماعت اگرچہ اب بدھ کو 11:30 بجے دوبارہ شروع ہوگی، لیکن آج جو ریمارکس دیے گئے جج صاحبان کی طرف سے، اس سے جو پی ڈی ایم نے اپنا بیانیہ تیار کیا تھا کہ جناب 2 ججوں کا جو اختلافی نوٹ آیا، اس کے بعد جو ہے الیکشن سے متعلق سارے کا سارا جو ہے معاملہ گول ہو گیا ہے، اور اب سپریم کورٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی درخواستوں کی سماعت نہیں کر سکتی۔ لیکن آج 5 رکنی بینچ نے پی ڈی ایم کی ان تمام امیدوں پہ پانی پھیر دیا ہے، اور کل بھی سماعت ہوگی، اور جلد از جلد سپریم کورٹ نے یہ عندیہ دے دیا ہے کہ وہ اس معاملے پہ پہنچیں گے کہ کیا الیکشن کمیشن کا اختیار تھا یا نہیں۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ اختیار ہوا تو بات ختم ہو گئی، لیکن اگر اختیار نہ ہوا تو پھر سپریم کورٹ آگے حکم جاری کرے گی۔
تو ناظرین کل سے جب سے دو ججوں کا اختلافی نوٹ آیا تھا اس کے بعد سے پورے ملک میں ٹی وی چینلز پہ سوشل میڈیا پہ ایک ماحول ایسا بنا دیا گیا تھا کہ جیسے سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہو گئے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح جسٹس سعید الزماں صدیقی اور جسٹس سعداد علی شاہ جو ہیں دو دھڑوں کی قیادت کر رہے تھے، اور اس وقت ایسا ہی منظر تھا کہ ایک عدالت حکم جاری کرتی تھی اور دوسری عدالت اس حکم کو معطل کر دیتی تھی۔ تو گزشتہ روز کل شام تک تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر جج صاحبان جو ہیں وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال اور ان کے ساتھی ایک صف میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن آج کی سماعت نے 5 رکنی لارجر بینچ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اپنے ذاتی اختلافات جہاں بھی ہوں یا ان کی اختلاف رائے جو بھی مقام رکھتی ہے، لیکن الیکشن کے حوالے سے ان کا نظریہ ایک ہے، اور وہ آئین پہ عمل درآمد کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ بہت زیادہ سنجیدہ دکھائی دیتی ہے۔ اور اس وقت جو بھی طاقت الیکشن کے حوالے سے سنجیدہ دکھائی دیتی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے دشمن ہے، چونکہ پی ڈی ایم کا الیکشن کا نام لیتے ہی اس کی جان جاتی ہے، کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو عمران خان جیتتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن دوسری طرف سپریم کورٹ نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ کیا 8 اکتوبر کو ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس فنڈز بھی ہوں گے، ہمارے پاس سیکورٹی کے بھی سارے انتظامات ہوں گے؟ تو سوال یہ ہے کہ اس الیکشن سے بھاگنا کون چاہتا ہے، کس کو خوف ہے؟ چونکہ عمران خان رول آف لا کی بات کرتے ہیں، اور عمران خان یہ بار بار کہتے ہیں کہ اگر اقتدار میں وہ آ گئے اور اللہ نے ان کو دوبارہ موقع دے دیا تو وہ طاقتور کو قانون کے نیچے لائیں گے۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ 13 جماعتی اتحاد جو عمران خان کے خلاف ہے، اور پھر اس سے آگے جو طاقتور حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم تو سیکورٹی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ میں وہ سارے حقائق سامنے رکھے گئے کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو 40 دن کے انتخابات جو التوا کا شکار ہوئے تھے وہ کیوں ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ سابق صدر ضیاء الحق کا جب 13 تباہ ہوا تو اس کے پھر الیکشن جو التوا کا شکار ہوئے تھے وہ کیوں ہوئے تھے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں سپریم کورٹ کے سامنے رکھی گئی ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ اس نقطے پہ فوکس نظر آتے ہیں کہ آیا الیکشن کمیشن یہ سب کچھ کرنے کا اختیار رکھتی ہے یا نہیں؟ کیا الیکشن کمیشن کو یہ خود ہی اختیار ہے کہ وہ ایک ایسے نوٹیفیکیشن جاری کر دے کہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں؟ وزارت دفاع کہتی ہے کہ جی ہم سیکورٹی نہیں دیں گے، وزارت خزانہ کہتی ہے ہم آپ کو فنڈز نہیں دیں گے، لیکن آج سپریم کورٹ میں یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے زیر بحث آئی ہیں کہ لیپ ٹاپ کے لیے 10 ارب رکھا جا سکتا ہے، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے تو یہ آفر بھی کر دی گئی کہ الیکشن کروانے کے لیے ججوں سمیت تمام بڑے جو عہدیدار ہیں ان کی تنخواہوں میں کٹوتی کی جائے تو تقریباً 20 ارب روپیہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے اور آئین اور قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تمام اداروں کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو یکجا ہونا ہوگا۔ تو ناظرین یہ جو آج کی سماعت تھی، میرا خیال ہے کل جو تھا جو دو ججوں کا اختلافی نوٹ آیا تھا سو موٹو کے حوالے سے، وہ کل کا سارا دن جو ہے وہ کل رات تک بلکہ آج صبح 11:30 بجے تک پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ اس پہ کافی ڈھول بجا رہی تھی۔ شکر کریں کہ پی ڈی ایم کو والوں کو مٹھائی کھانے کی بھی جلدی ہوتی ہے، چونکہ روزے تھے مٹھائی اس لیے تو کہیں کھاتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ البتہ یہ بات ایک طے ہے کہ آج جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے اس کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ شاید روزہ افطار جو ہے وہ اب پکوڑوں کے ساتھ ہی کریں، چونکہ کھجور تو میٹھی ہوتی ہے۔ پریشانیاں کافی بڑھ گئی ہیں پی ڈی ایم کے لیے، اور سپریم کورٹ چونکہ اس بات پہ بضد نظر آتی کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے الیکشن کا انعقاد ضروری بنایا جائے گا۔ اور پھر ناظرین سب سے بڑے پریشانی اس وقت حکومت کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہے، چونکہ الیکشن کمیشن نے بھی سر جوڑا ہوا ہے کہ الیکشن تو ہم نے ملتوی کر دیا، لیکن یہ جو ہم نے نگران حکومتیں بٹھائی تھیں ان کا کیا ہوگا؟ چونکہ نگران حکومتوں کے ذریعے پی ٹی آئی کے خلاف بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن ہوا، مقدمے درج ہوئے، یہ نگران حکومتوں کا ہی کمال تھا۔ لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے وکلا سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے تو اس بات کا بھی انہیں جواب دہ ہونا ہوگا کہ اگر بالفرض اس مفروضے کو مان لیا جائے کہ پاکستان کے پاس نہ پیسے ہیں نہ کوئی سیکورٹی ہے، الیکشن نہیں کروائے جا سکتے، تو نگران حکومتوں کا وجود کا پھر کیا ہوگا؟ ان سب باتوں کا جواب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ میں دینا ہے۔ کل کی سماعت بھی بڑی اہم ہوگی۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔